کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو ان کے ذہن میں یہ کنسیپٹ تھا کہ جو بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے یا سفیر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ طاقت دی جاتی ہے، قوت دی جاتی ہے۔ تو اس طرح ان کے یہ تو بڑے کمزور ہیں، ان کے پاس تو بالکل مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بھی یہ مجبور ہیں، تو ان کو کیسے یہ عہدہ دیا گیا؟ کبھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ باغات ہوتے اور وہ ان کے لیے چشمے جاری ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو نبی ہیں، چونکہ انبیاء سب کی طرف نبی بنا کے بھیجے جاتے ہیں، اگر وہ بہت اونچے لیول پہ ہوتے، یعنی ان کے پاس طاقت اور قوت ہوتی اور بادشاہت ہوتی، تو عام آدمی ان تک رسائی نہ ہو سکتی، اور جو نبوت کا جو مین مقصد ہے وہ تو عام لوگ ہوتے ہیں، ان تک رسائی ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دلیل کے لیے، ان کی رسالت کی گواہی کے لیے آیات اتاری، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کو جو ہے نا جو بات اللہ نے دی ہے براہ راست، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ گواہی دی۔ اور پھر جو توحید ہے اس کے حوالے سے وہ ایک بڑے کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جو ہماری ضروریات پوری کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ان کا یہ کنسیپٹ تھا، انہوں نے بزرگان دین کی اور نیک لوگوں کی وہ بت بنائے ہوئے تھے، ان کے آستانے بنائے ہوئے تھے جہاں پہ وہ ان کے لیے چیزیں لے جاتے تھے اور ان کے آستانوں کے چکر لگایا کرتے تھے، ان کو چومتے تھے۔ تو یہ ان کے ذہنوں میں بہت بڑا ایک خیال تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قالوا جئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ ہم ایک